اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ دیکھیں، پاکستان کے دختران یعنی غیور ماں باپ کے غیور بیٹیوں کے لیے آج اہم پیغام لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ بلا تمہید کے قوم و ملت کے بیٹیوں کے لیے کربلا معلیٰ میں داخلہ کھل چکا ہے۔ یہ میری طرف سے آپ تمام ماں بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے مبارک ہو، تاکہ آپ اپنے بہنوں کو کربلا میں دیکھنا چاہے تو آج یہ پیغام پڑھ لیں۔ ماں باپ اپنے بیٹیوں کو کربلا میں پڑھتے ہوئے یعنی کربلائی بنانا چاہتے ہو تو آج یہ پیغام ضرور سنیں اور اپنے بیٹیوں کو بتائیں اور اس داخلے کے لیے اپلائی کریں۔ دیکھیے، آپ نے اس پیغام کو غور سے سننا ہے اور آخر تک سمجھنا ہے، اور جتنی ممکن ہو سکے دوست احباب کو بھی بتا دیں، یا آپ اپنے زبان سے بتانا چاہے بتا دیں، یا کال کے ذریعے بتانا چاہے بتا دیں، یا اس ویڈیو کو شیئر کر کے آگے تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ثواب کی نیت سے، واللہ باللہ ثواب کی نیت سے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی اس نیت سے آگے پیغام پہنچائیں، چاہے یہ ویڈیو پہنچا دیں، چاہے آپ فون کر کے اپنے دوست احباب کو بتا دیں، ماموں کی بیٹیوں کو بتا دیں، جتنی ممکن ہو سکے آگے پہنچا دیں۔ چلو مختصر کر کے یہ بہت اہم چیزیں میں بیان کرتا ہوں، 5-6 چیزیں بہت اہم ہیں، میں جلدی میں بتا رہا ہوں تاکہ جلدی پیغام شارٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچے، یہ ممکن ہو سکے انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جو کیا ہے، اعلان داخلہ۔ دوسری اہم چیز کیا ہے، یہ جو کورس، یہ جو داخلہ ہمیں مل رہے ہیں یہ کتنے سال کے لیے ہے۔ تیسری جو اہم چیز کیا ہے، اس کے لیے شرط شروط کیا ہے، یعنی داخلہ ملنے کے لیے کربلا معلیٰ میں داخلہ ملنے کے لیے شرط شروط کیا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے، ظاہری بات ہے ہر یہ بہت اہم چیزیں ہیں، سہولیات کیا ہے۔ جو آنا چاہے وہ سوچتے ہوں گے کہ ہاں میں جاؤں گا تو صحیح، میں اگر پاس بھی ہو جاؤں تو وہاں سہولیات کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ پانچویں جو چیز ہے وہ نمبر، جس پہ آپ نے لازماً رابطہ کر کے جو چیز چاہیے ان کو سینڈ کرنا ہے لازماً، وہ آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق آپ عمل کریں، فون کر کے آپ نے بتانا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آج انشاءاللہ ترتیب سے بتا دوں گا آپ کو۔ سب سے پہلی چیز داخلے کے حوالے سے، مہد فاطمہ الزہرا کربلا معلیٰ عراق، اس مدرسے میں آپ اگر انشاءاللہ تعالی اگر آپ پاس ہو جائیں گے، اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے مقدر جب چمکیں گے تو انشاءاللہ آپ جس وقت کامیاب ہو جائیں گے تو آپ اس مدرسے میں آئیں گے۔ اب یہ کس کے تھرو ہے اور کس کا مدرسہ ہے اور یہ کس کے انڈر ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ حرم امام حسین کے انڈر ہے، اور آپ یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ حرم امام حسین والے آپ کو سنبھال لیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، آپ کو ہر چیز انشاءاللہ جو میں بتاؤں گا سارے ماحول آپ کو فراہم کریں گے۔ تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، 3 سالہ یہ کورس ہے، 3 سالہ کورس۔ اسی 3 سال میں آپ یہ پڑھیں گے، لکھیں گے، آپ سمجھیں گے، اور آپ علم سے آراستہ جب ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں آپ عربی بھی سمجھیں گے، تو یہاں سے اگر فارغ بھی ہو جائے تو آپ کربلا معلیٰ میں یا نجف میں کسی دوسرے مدرسوں میں بھی ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں بنیں گے۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، بار بار پتہ نہیں یہ نصیب ہوں گے یا نہیں، یہ توفیق خداوندی ہے کہ جو یہ زیارت ملنے کا بہانہ ہے، پڑھائی یہاں پڑھنے کا بہانہ، یہ بس یہ تعلیم حاصل کرنے کا بہانہ ہے، 3 سال کورس۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کربلا معلیٰ میں 1 سال بھی رہنے کے لیے مل جائے، اگر صحیح معنوں میں پڑھوں، یہی انسان کے لیے کافی ہے۔ اگر زیادہ رہنا چاہے تو وہ رہ سکیں گے، مسئلہ نہیں، اس کے محنت کے ساتھ تعلق ہے، اس کے جد و جہد کے ساتھ تعلق ہے۔ اب چوتھی چیز آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ یعنی آپ جب داخلہ لیں گے تو اس کے لیے کیا شرط شروط ہے، آپ کے ذہن میں ہوں گے اس میں کیا شرط شروط ہے، کیا ہر عورتوں کے لیے ہے یا کوئی مخصوص طبقہ ہے ان کے لیے ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو شرط ہے، میٹرک پاس ہو، آپ کے پاس میٹرک پاس کی سند ہو، تو آپ یہ نمبر میں آپ کو آگے بتا دوں گا، اس پر آپ نے بتانا ہے یہ چیزیں کیا کیا کرنا ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔
دوسری جو چیز ہے عمر جو ہے 25 سال سے زائد نہیں ہونا چاہیے، داخلہ اگر آپ لینا چاہیے تو 25 سال سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری جو چیز کیا ہے، جسمانی و ذہنی طور پر تندرست ہو، صحت مند ہو۔ ظاہر بات ہے جب بیمار ہو جائیں گے تو یہاں آ کر واپس جانا آنا یہ آپ کو مشکل لگیں گے، مشکلات پیدا ہو جائیں گے، یہاں پریشانی بنیں گے۔ تو صحت مند ہی یہاں آئے اور تندرست ہی یہاں آئے تو کیا کرے، صحیح معنوں میں پڑھ بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے، اور بیماری سے کیا ہو جائیں گے، دور رہیں گے، تو ذہن بھی فریش رہیں گے۔ صحیح معنوں میں جس مقصد واسطے آپ یہاں آئے ہوں گے وہی مقصد آپ کو حل ہو جائیں گے۔ بیمار ہو تو آپ کو پتہ ہے بیماری میں انسان کو اتنا خاص علم حاصل نہیں ہوتے، بیماری رہتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ چوتھی جو چیز کیا ہے، شرائط میں سے شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی مومن ہو، دوسروں کے لیے نہیں ہے، صرف شیعوں کے لیے ہے۔ پانچویں جو چیز ہے، والدین کی اجازت ہو، یا اور دوسری جو چیز ہے اسی میں سے یعنی علماء کی تصدیق، آپ کے علاقے میں کسی بڑے عالم سے تصدیق نامہ بھی ہو، وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کے والدین کی اجازت کے بغیر یہاں، کیونکہ انہوں نے شرط لکھے ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا آپ سب پر کیا ہے، ضروری اور اہم ہے۔ جب بھی آپ مدرسے میں آنا چاہے اور اگر آپ پاس ہو جائے یا آپ داخلہ دینے سے پہلے، داخلہ فارم بھرانے سے پہلے، آپ اپلائی کرنے سے پہلے والدین سے پوچھیں کہ اس طرح معاملات ہیں، میں اس میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، تو اس طرح کر کے آپ اپنے والدین کو بتا دیں، انشاءاللہ وہ ظاہری باتیں کون نہیں چاہیں گے کہ جو کربلا میں داخلہ مل رہے ہو تو وہ ان کو رکا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی یہ سوچتے ہے کہ میرے بیٹی کربلا میں زیر تعلیم ہو، زیارت پہ پہنچے، یہی خواہشات ہر ماؤں کے ذہن میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اب آگے آپ خود سوچیں، جب آپ پاکستان میں آپ پاس ہو جاتے ہیں یا پاس ہونے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوتے ہے کہ ہاں میں کربلا میں تو جاؤں گا، لیکن وہاں پر سہولیات کیا ہے، کیا کیا سہولیات ہوں گے، تو کیا کیا سہولیات ہوں گے، آپ یہ جب آپ یہ سوچیں گی تو آپ کے سوچ میں یہ چیزیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا یہاں چیز سہولیات ہوں گے۔ سب سے پہلے جو سہولیات کیا ہیں، بہت اہم چیز ہے کہ قیام، یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو الحمدللہ سارا آپ کا جب پاس ہو جائیں گے تو سارا نظام حرم والے سنبھال لیں گے، آپ کا قیام یہاں رکنا، آپ کو رہائش دیں گے، آپ یہاں رہ سکیں گے۔ دوسرا چیز کیا ہے، دوسری جو چیز ہے وہ طعام ہے، آپ کو کھان پین کے نظام، یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، پاکستانی 1000 کا یہاں سمجھو کہ ایک کباب بھی نہیں آتے، اتنا مہنگائی یہاں پر ہے، تو یہ سارا حرم والے سنبھال رہے ہیں۔ یہ توفیق خداوندی ہے کہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، یہ سارے رہائش اور دوسرا کھان پین کا نظام، یہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب کو یہ عطا کر رہے ہیں۔ اب یہ تیسری چیز اسی سہولیات میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ شہریہ بھی دیا جائے گا، آپ خرچات خرید سکیں گے، آپ اپنے ضرورت کی چیزیں خرید سکیں گے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے فراہم کیا جائیں گے۔ اور چوتھی جو چیز اہم چیز ہے وہ آپ کو یہاں رہنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا دیا جائے گا۔ اب ویزا آپ کے پاس ہو تو آپ کو مشکلات نہیں بنیں گے، آپ کو یہاں سکون کے ساتھ رہ سکیں گے، آرامدگی کے ساتھ یہاں پر رہ سکیں گے، آپ قانونی طور پر یہاں رہ سکیں گے۔ اسٹوڈنٹ کے بغیر یہاں اسٹوڈنٹ ویزا کے بغیر یہاں مشکلات ہیں، آپ کو ویزا بھی یہ حرم والے کیا کریں گے، فراہم کریں گے، تو آپ کو مشکلات نہیں بنیں گے۔ اور بھی بہت چیزیں ہیں، یہ آپ انشاءاللہ جب نمبر پر رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو واضح طور پر آپ کو کہیں گے، تو اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں اب آگے دیکھیں، میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں، نمبر پر آپ نے ضرور رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ اس داخلے میں آپ شامل ہو جائیں، تاکہ آپ اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نمبر یہ ہے، دیکھیں 032057000716، یہ میں انشاءاللہ ویڈیو میں بھی لکھ لوں گا، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر کے خود آپ کیا کریں، اس پر کال کریں، اس پر واٹس ایپ بھی ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس میں رہ نہ جائے، وہ اہم آپ یہ نوٹ کر لیں کہ 26 جون 2023 یعنی یہ داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ اس سے پہلے آپ کیا کریں،
جو میں نے نمبر بتایا ہے کہ آپ اس پر رابطہ کریں اور جتنی ممکن ہو سکے فون کر کے پوچھیں، اور کیا کیا ضرورت ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، اور اہم جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ یہاں آ سکیں گے، انشاءاللہ جوار امام حسین علیہ السلام میں آپ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جب بھی مردوں کے لیے یا خواہران کے لیے یا کوئی جب بھی یہاں پر داخلہ انشاءاللہ کھلیں گے تو انشاءاللہ پیغام اور بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، سب بتاتے ہیں کہ یہاں داخلہ کھلے تو پیغام بتا دینا، ہمیں اطلاع دے دینا تاکہ ہم بھی سعادت یہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو انشاءاللہ پیغام دیتے رہیں گے۔ آج کی جو پیغام ہے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ آپ اس میں حصہ لیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دے دیں۔